سامعین کرام، جب سے ہندوستان کی سرزمین پر طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی تشریف لائے اور خصوصاً دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور درس حدیث لیا اور اپنے ملک کے علماء اور دارالعلوم دیوبند کے علماء کے دیرینہ تعلقات کا اظہار کیا، دارالعلوم دیوبند کو علمی اور روحانی مرکز قرار دیا، اکابرین علماء دیوبند کے حدیث شریف کی سند حاصل کی، تب سے رضا خناسیت کی تن بدن میں آگ لگ گئی اور انہیں چندہ بند ہونے کا اتنا خوف پیوست ہو گیا اور ان کے اندر کی بے چینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پر آ کر طالبان اور دارالعلوم دیوبند کے خلاف اپنا زہر اگل رہا ہے، جس کی کئی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضرت اقدس مفتی امتیاز پلاموی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اپنے چینل کے ذریعے جن خبتی چندہ بٹور کو ایکسپوز کرتے رہے، لہٰذا آئیے اسی طرح کے بریلوی گالی باز مالیگاؤں دیہات کا اچھل کود ڈیجیٹل مولوی، اس کی ویڈیو کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو صحیح معنی میں اندازہ ہو جائے گا کہ رضا خناسیت کے تن بدن میں کس طرح نہ تھمنے والی آگ لگی ہوئی ہے۔ سامعین یہ سنیں۔ دیوبندی مذہب کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی یہ دو ویڈیوز سامنے آئی، جس میں طالبان کے دارالعلوم دیوبند کے آنے پر دیوبندیوں کے متعلق مولانا شمس الدین مکرانوی صاحب کے ایک بیان کے شارٹ کلپ اور مولانا بدر الدجا رضوی مصباحی صاحب سے منسوب ایک تحریر پر دو الگ الگ ویڈیو بنا کر دیوبندیوں کا یہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی لوگوں کو غلط تاثر دینے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اندازہ لگائیں سامعین، رضا خانی مولویوں کی زبانی طالبان کی حقانیت سنا دیا کسی دیوبندی نے تو وہ تو دیوبندی کا ناپاک منصوبہ ہو گیا، مگر جو بریلوی مولوی طالبان کی حقانیت بیان کر رہے ہیں اور طالبان کے امیر کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی مقبولیت، طالبان کی حقانیت بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ڈیجیٹل مفت نعیم الدین رفعت برکاتی ہفتہ خور کھپتی چندے کے نشے میں پاگل ہو کر کسی کے تبصرے کو ناپاک کہہ رہا ہے، کیا اس کے مفتی شاہ احمد نورانی کو بھی ناپاک تبصرہ کرنے والا کہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو، یا پھر یہ کہے گا کہ گستاخوں کے خواب میں حضور نہیں آتے؟ اور یہ کہہ کر شاہ احمد نورانی کے خواب کو باطل اور جھوٹا کہہ کر صرف طالبان کی عداوت اور نفرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طالبان کی مقبولیت پر ہی اپنے چندی کی ناپاکی چربی اگلے گا۔ سنیں سامعین، بریلوی کا بڑا مفتی شاہ احمد نورانی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کر رہا ہے اور امیر المؤمنین کہہ رہا ہے ملا عمر کو۔ ہم نے ان سے کہا کہ امریکہ بڑا ظالم ہے، اس کے ظلم سے بچنے کی کوئی تدبیر نکالی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسامہ کو دے دو اور ٹھکانے بتا دو اور یہ کر دو اور نہیں، میں کہا آپ کوئی تدبیر سوچیں۔ انہوں نے کہا ہم تدبیر سوچتے تھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو بیچ میں سے راستہ نکالے، لیکن امیر المومنین ملا عمر نے کہا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی راستہ نکالیں، جان بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ سوچ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا، رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازے کھل گئے، آسمان پر نور برس رہا ہے، رحمتوں کی گھٹا آ رہی ہے اور سنہری جالیوں کے دروازے کھل گئے۔ دونوں جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ دونوں جہاں کے تاجدار سب گنبد سے سنہری جالیوں سے گزرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور کہا خبردار، صلیبی جنگ کا چیلنج دے دیا گیا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، مقابلہ کرتے رہو، اللہ کی نصرت اور فتح پر یقین رکھو، تم اگر ایمان کے ساتھ ایمان کی قوت سے لڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ بدر کے مجاہدوں کی مدد فرشتے بھیج کر یہ دیوبند اور طالبان کی نفرت میں خبتی بھڑک آتی ہے اور چندے کے نشے میں اتنا اندھا ہے کہ اپنے اتنے بڑے مفتی کی خواب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو بھی پامال کر دیا۔
شرم کیوں نہیں آتی خبتی تمہیں؟ کیا چندے کے لیے کچھ بھی کرے گا تو؟ سامعین اتنا پاگل ہو چکا ہے یہ فرشتے کی مدد کا بھی انکار کر رہا ہے۔ دیکھا سامعین کس طرح حقانیت طالبان کی، ملا عمر کی، ان کے بڑے مفتی جو ہے شاہ احمد نورانی کی زبانی آپ نے سن لیا۔ اب اگر خبتی بھونکے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر بھونکے گا، خواب پر بھونکے گا، فرشتوں کی مدد پر بھونکے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی آمد پر دیوبندیوں نے کیسا واویلا اور کیسا شور مچایا ہوا ہے، اور دیوبندیوں کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں نہ صرف طالبان آتے ہیں بلکہ شیعہ بھی آتے ہیں، ہندو رام دیو بھی آتے ہیں، دیگر باطل و گمراہ فرقوں کا بھی دارالعلوم دیوبند آنا جانا ہوتا ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیوبندیت منافقت کر کے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ کر لینے کا ہنر جانتی ہے، جس کا ہاتھوں ہاتھ ان کو سنا سامعین اپنے اس دشنام باز زہریلی وائرس چندہ خور بھڑکاتی کی ویڈیو سنی کہ شیعہ اور رامدیو جیسوں کا آنا صرف علماء دیوبند کے یہاں ہی ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، بلکہ رضا خانی چراغی گولڑا نصیر الدین گولڑوی اپنی کتاب لطمۃ الغیب کے اندر لکھتا ہے کہ ہمارے پاس ہر مکتبی فکر اور ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، ہندو، سکھ، عیسائی، وہابی، سنی، شیعہ، چور، ڈاکو، سیاسی، اور آگے کی صفحہ میں لکھ رہا ہے کہ اور مذہبی رہنما غرض ہمہ قسمی مخلوق خدا آتی ہے اور ہم سب سے ملتے بھی ہیں اور سب کے ساتھ با اخلاق سلوک بھی کرتے ہیں، بلکہ مختلف مسالک کے لوگ مجھے اپنے ہاں بلاتے ہیں اور میں بھی کبھی کبھی ان کے مجالس میں جاتا ہوں۔ شیعہ لوگ مجھے بڑے شوق سے مدعو کرتے ہیں، میں امام عالی مقام کا مرثیہ پڑھتا ہوں۔ اب جن رضا خانی مولویوں نے طالبان کی حقانیت کو بیان کیا اور طالبان اور القاعدہ کے امیر کو امیر المومنین کہا، کیا انہوں نے بھی خود کو وقت اور زمانے کے مطابق اپ ڈیٹ کر لیا ہے؟ اس کا جواب خبتی ضرور دے گا۔ رہی بات دارالعلوم دیوبند میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا آنا، تو اس پر دیوبندیوں نے وابلہ مچایا کہہ رہا ہے۔ اب تو بتا، وابلہ مچایا، خوشی کا اظہار کیا؟ تیری الگ الگ ویڈیو میں الگ الگ منافقت ہے، کتنا بڑا مردود ہے۔ رضا خانی اپڈیٹ مالیگاؤں دیہات کے اچھل کود والدہ کا آخری ناپاک نمونہ وابلہ تو تم نماز میں احترام مجدد کے فرقے والے کر رہے ہو۔ اصل اس فرقہ ہفتہ خور نعیم الدین رفعت بھڑکاتی خبتی مالیگاؤں میں رہنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اظہار خوشی کسے کہتے ہیں اور وابلہ و ماتم کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے کانڈی نعیم الدین رفعت بھڑکاتی ہفتہ خور اپنی ہر ویڈیو میں چندہ کم ملنے کی وجہ سے روتا رہتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے وابلہ کر رہا۔ آپ نے سنا سامعین، میں نے رضا خانی مولویوں کی زبانی طالبان کے حقانیت سنائی میں نے۔ آپ اس ہفتہ خور مالیگاؤں دیہات میں رہنے والا نماز احترام مجدد کے اندھ بھکت کو سنیں تو بریلوی مسلک کے مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کی گردن ہی مروڑ دیا اور لگا دیا کافر ہونے کا فتویٰ۔ سامعین، مولانا شمس الدین مکرانوی صاحب نے جو کچھ بھی کہا، اس سے آپ کتنا اتفاق رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، مگر میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا شمس الدین صاحب کا لگتا ہے دیوبندیوں قاسمیوں سے رابطہ رہنے لگا ہے آج کل، جس کا اثر ان کی تقریروں سے محسوس ہونے لگا ہے۔ اور اس ویڈیو میں تو انہوں نے اس بات کا صاف اظہار بھی کر دیا کہ کسی قاسمی نے ان کو پیغام بھیجا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خاندان کے لوگ کہاں کے تھے، وہ بھی تو افغان کے تھے۔ حالانکہ اس سے کیا مطلب ہے سامعین کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ افغانستان کے تھے؟ ہندوستان ہی میں تو ہم سنی بھی ہیں، بریلی شریف بھی ہے، اور ہندوستان ہی میں دیوبندی اور دارالعلوم دیوبند بھی ہے اور دیگر فرقے بھی ہیں، تو کیا ہوا؟ مگر جناب کو تنقید کرنے کی ایسی لت پڑی ہے کہ عقل و شعور کو دھیرے دھیرے قاسمیوں دیوبندیوں سے ربط کی وجہ سے لگتا ہے خیر بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور رہی بات ان حضرات کی جو یوٹیوب سامعین، یہ ہفتہ کو چندہ بٹ اور خبتی رفعت بھڑکاتی آگے اور بہت ہگا ہے شمس الدین مکرانوی کو اوپر۔ خبتی کہہ رہا ہے کہ مفتی شمس الدین مکرانوی کا رابطہ دیوبندی اور قاسمیوں سے رہنے لگا ہے۔ اب اتنا اس خبتی کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ دیوبندی قاسمیوں سے رابطہ اور تعلق رکھنے والے پر نماز میں احترام مجدد کا فتویٰ کیا ہے۔ اس نے تو نہیں بتایا، یہ اس کی منافقت ہے، مگر میں بتاتا ہوں۔ لے سامعین، تمہید ایمان ہے یا تقریب ایمان ہے، اس کے اعلیٰ حضرت کی ہے، صفحہ نمبر 48 ہے، لکھا ہے، دیکھیں سامعین، کہہ رہا ہے دیوبندیوں کا پاس لحاظ رکھے جو ان کی استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے، وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے۔ جو تعلقات رکھے، جو دوستی رکھے ان کے ساتھ،
تو مفتی مکرانوی دیوبندی اور قاسمی سے دوستی رکھا، جس طرح اس نے کہا، بیان بھی کیا اور بھڑک بھی رہا ہے اس کے اوپر، تو فتویٰ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تیرا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے، تیرا نماز میں اطلاع مجدد کہہ رہا ہے، دیوبندی اکابر جس طرح کافر تیرے اعلیٰ حضرت کے نزدیک، اسی طرح شمس الدین مکرانوی بھی کافر ہے، تو کافر کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ تو خبتی کہہ رہا ہے کہ شمس الدین مکرانوی کو تنقید کی ایسی لت لگی ہے کہ عقل و شعور کو دھیرے دھیرے قاسمیوں کی ربط کی وجہ سے خیر بات کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں، یہ خبتی بھی تو تنقید کرتا ہے، پھر کیا یہ نعیم الدین بھڑکاتی چندے کی وجہ سے اپنی عقل و شعور کو خیر بات کر دیا، چندے کے حوالے کر دیا؟ جواب دے گا سامعین۔ نعیم الدین خفتی بھڑکاتی پتہ نہیں کس کس کو کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے، دیوبندی اور طالبان اور دارالعلوم دیوبند کی نفرت، اور اس میں سامعین دیکھیں کل کے رضا ہے، یہ 12 وجہ سے، یہ کل کے رضا کے اندر 12 وجہ سے توقیر رضا کے اوپر فتویٰ لگایا ہے۔ خبتی کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کے تعلقات شیعوں سے ہے، رام دیو سے بھی ہے، تو اب یہ خبتی اور اسے چندہ دے کر اس خبتی نعیم الدین جب بھڑکاتی کی پرورش کرنے والے اندھ بھکت کو بھی لیتا ہوں سامعین۔ یہ دیکھیں، بریلوی کا فقیہ الہند شار بخاری شریف الحق امجدی کی بہن دیوبندی کی نکاح میں تھی، اور اس کی دادی کا جنازہ بھی دیوبندی نے پڑھایا۔ یہ دیکھیں سامعین، یہ کتاب ہے حقیقت حال، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 22 میں کیا دیکھیں، مفتی صاحب نے اظہار حقیقت میں ایک جگہ مرشد گرامی کی دیوبندیوں کے ساتھ تعلقات اور روابط کا ذکر کیا ہے، وہ بتائیں کہ پہلے کس کی دیوبندیوں کے ساتھ تعلقات اور رشتے نہیں تھے، اور نہ جانیے خود ان کی سگی بہن خیر النساء کی شادی حاجی امانت اللہ سے ہوئی ہے۔ کس کی؟ شریف الحق امجدی کی سگی بہن کی شادی کس سے؟ حاجی امانت اللہ دیوبندی ہے۔ دیکھیں سامنے پوری ہے، صرف رشتہ ہی نہیں بلکہ ان کی دادی مرحومہ کی نماز جنازہ پورا معروف کے مولوی ہدایت اللہ نعمانی نے پڑھائی تھی، جو آج بھی باحیات ہیں۔ دیکھا سامنے لگا فتویٰ خبتی اس کے اوپر، رضا خانی نفرتی چنٹو زہر اللہ وارث نعیم الدین جو بھڑکاتی کاڑی کا علاج ہمیں اچھی طرح کرنا آتا ہے، اور یہ تحقیق ہاشمی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں سامعین، اس میں لکھا ہے مختلف العقائد کے علماء کے جلسہ میں شرکت کرنا، کہہ رہا ہے کہ شیعہ آتے ہیں، رام دیو آتا ہے۔ اب دیکھ تیری نسل کشی کر رہا ہے، یہ کون؟ ہاشمی لکھ رہا ہے مختلف العقائد کے علماء کے جلسہ میں شرکت کرنا ایک خلیفہ اعلیٰ حضرت کا عمل ہے، اور دوسرے خلیفہ اعلیٰ حضرت کا حکم بھی۔ دیکھا سامعین، مخلوط جلسہ میں برہانی ملت جیسے خلیفہ اعلیٰ حضرت اور مولانا ارشد القادری جیسے مناظر اہل سنت شریک ہوئے اور تقریر کی۔ بتا اب کیا کہے گا؟ خبتی کہہ رہا ہے کہ دیوبند میں شیعہ بھی آتے ہیں اور رام دیو بھی آتے ہیں، یہاں کیا کہے گا خبتی؟ تیری زبان، یہ مولوی عمر جہاں بھی رہا وہاں دیوبندیت پھیلایا ہے، جبکہ جو ایک دیوبندی عبد الماجد کے پاس پڑھا ہے، یہ بتا۔ اب یہاں دوسرے دیکھ، یہاں تو تیرا خلیفہ اعلیٰ حضرت مختلف عقائد یعنی قادیانی، شیعہ، رافضی، خارجی، ہنود، یہودی، عیسائی سب کے جلسہ کرتا اور جلسے میں شریک ہوتا، سب کے جلسے کرتا اور شرکت کرنے کا حکم بھی دیتا۔ تو اب بتا، اس سے تیرے اعلیٰ حضرت کا منحوس چہرہ مزید کالا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تو بخلانا مت، صرف ان حوالوں کا جواب دینا، چندے کے خاطر گالیاں دے کر اپنے گندے لوگوں کے دل جتنے کی ناپاک کوشش مت کرنا۔ جواب دینا، جواب دینا، جواب۔ دیوبند میں تو وہ خود آئے، دیوبند میں تو وہ لوگ خود آئے، اس طرح وزیر خارجہ امیر خان متقی، یہاں تو تیرا خلیفہ اعلیٰ حضرت اور تیرا برہانی ملت ارشد القادری بھی شرکت کرتا تھا۔ لگا ان پر فتویٰ، جان چھوڑا کر بھاگنا مت خبتی۔ جن کی بیٹیاں غیر مقلدوں کے گھروں کے اندر پرورش پائی، آپ کو پتا ہے ان کے مدرسوں کے اندر ٹرسٹی وہ لوگ ہیں جس کی بیٹی کا نکاح غیر مقلد کے ساتھ ہوا ہے، یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے۔ جن کی بیٹیاں دیوبندیوں کے ساتھ بیائی ہوئی ہے، بتاؤ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے کیا دیوبندیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ جائز ہے؟ تو جن کی بیٹیاں زنا کروا رہی ہو وہ ہمیں شریعت سکھائیں گے؟ خبتی ہفتہ خور مر گیا نا، خبتی اپنی ماں بہن بیٹی سے زنا کرے اور پھر یوٹیوب کے ذریعے وہ شریعت سکھائے گا؟ یہ امین القادری کہہ رہا ہے تو شریعت سکھائے گا۔ اب دیکھ تیری ماں بہن کہاں کہاں جاتی ہے۔ اب اس خبتی کو سنے سامعین، یہ تو پول پٹی کھول دیا امین القادری نے، خبتی کیا کراتا ہے۔ اب سامعین آگے ویڈیو سنیں یہ خبتی کیا کہہ رہا ہے۔ مگر جناب کو تنقید کرنے کی ایسی لت پڑی ہے کہ عقل و شعور کو دھیرے دھیرے قاسمیوں دیوبندیوں سے ربط کی وجہ سے لگتا ہے خیر بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین یہ شمس الدین مکرانوی صاحب کو کہہ رہا ہے، چندہ بٹورنے کے لیے، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، اتنا بڑا مفتی ہے وہ، اور یہ خبتی ہے۔ اب خبتی بتائے گا، خبتی اور ان مولویوں نے عقل و شعور کو قاسمیوں دیوبندیوں کے حوالے کر کے کافر ہوا
کہ دھلائی اور دھو ڈالنا اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ ہاں خبتی، اسی کو کہتے ہیں دھلائی اور دھو ڈالنا۔ یہ کریں کہ QR کوڈ کا استعمال ہو، اس سے آپ کا بھیجا ہوا سارا روپیہ براہ راست مجھ تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ سپر تھینکس پر 30 یا 40% یوٹیوب رکھ لیتا ہے اور باقی مجھ تک بھیجا جاتا ہے، وہ بھی ایک مدت کے بعد۔ لیکن QR کوڈ میں ادھر آپ بھیجیں گے اور ادھر مجھے مل جائے گا۔ دیکھ لیں سامعین، ایک اس طرح چندہ کا دھندا بڑھانے کے لیے کس طرح یہ مشن چلا رہا ہے، یہ چندے کی مشن، جس سے پیٹ اور خبتی اپنے بیوی بچہ کو پالتا ہے، یہ اس نے مشن چلائی ہے۔ اور ہم جب اس ہفتہ خور چندہ بٹور کی پول پٹی کھولتے ہیں تو کہتا ہے کہ سامعین میں چندہ کرتا ہوں۔ یہ ہے چندے کی مشن، جس سے پیٹ اور خبتی اپنی بیوی بچے اولاد کو پالتا ہے۔ سامعین دیکھا اپنی اس کی میں نے کس طرح پول پٹی کھولی ہے۔ سامعین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے چونکہ طالبان کے دن اچھے نہیں تھے، اس لیے دیوبندی علماء ان سے اپنی نسبت کرنے سے کتراتے رہے، مگر جب طالبان کی حکومت قائم ہو گئی افغانستان میں تو اب دارالعلوم دیوبند سے منسوب علماء نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا اور اب اپنی نسبت کھلے لفظوں میں طالبان سے کرنے لگے، اور ان کی آمد پر جو کچھ بھی کیا گیا آپ سوشل میڈیا کی ویڈیوز کے ذریعے واقف ہو چکے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طالبان جو خود کو دیوبندی مسلک سے منسوب کرتے ہیں وہ واقعی انہی معنوں میں دیوبندی ہیں جن معنوں میں پاک و ہند کے دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، یا کچھ فرق ہے؟ سامعین اپنے اس خبتی کے فرقے کے مولویوں کی زبانی آپ نے سن لیا کہ طالبان کون ہے، جس طرح شاہ احمد نورانی، دوسرے مولوی شمس الدین مکرانہ جس پر بھڑک رہا ہے، اور آگے اور میں دوسری ویڈیو لگا کر کے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اس کے دھرم کے مولوی طالبان ملا عمر کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس خبتی کے منہ پر کس طرح کالی پوتا جا رہا ہے، اس کے منحوس منہ کو کس طرح سامعین مزید کالا کیا جا رہا ہے، اس خبتی کے اس چندہ بٹور کے نشے میں کس طرح یہ غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، یہ حواس باختہ ہو چکا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اسے اپنے مولویوں پر ایسا بھڑک رہا ہے۔ سامعین کہ آپ اندازہ لگائیں اس کی اس ویڈیو کو سن کر کے۔ سنیں سامعین۔ ہمارے پیر و مرشد ملا عمر کو ملنے کے لیے افغانستان اپنی گاڑی پہ گئے تھے، جب حالات ٹھیک تھے تو جس حجرے میں ملا عمر رہتے تھے اس حجرے کی چوکھٹ پہ باہر لکھا ہوا تھا یا داخل الدار سلم علی النبی المختار، اے حجرے میں داخل ہونے والے نبی مختار پہ درود پڑھ کے پھر حجرے میں داخل ہو۔ اے بریلوی پیر و مرشد کا تعلق ملا عمر سے، خبتی ہفتہ خور چندہ بٹور، کیا ہے تیرا پیر و مرشد خارجی سے رابطہ مضبوط کر رہا تھا یا بقول تیرے کسی اور سے؟ بتا تو، یا پھر جو رابطہ کر رہا تھا وہی خارجی ہے، یا جو تعریف کر رہا وہی خارجی ہے؟ اب شمس الدین مکرانہ کے اوپر تو نے فتویٰ نہیں لگائے گا۔ اب یہی بات اگر تھوڑی بہت کوئی دیوبندی کسی اور سے مل جاتی تو چندہ بٹورنے کے لیے مردود اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ سامعین آپ نے دیکھا یہ ہے ان خبیثوں کی حقیقت، اس کے گھر کی کس طرح پول پٹی میں نے کھولی ہے سامعین، جو طالبان سے ملا عمر سے کس طرح ان کا رابطہ، تعلق، ان کی محبت، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس کے متعلق خواب میں بشارت سنائی، یہ آپ نے سن لیا۔ اس کے باوجود بھی اگر خبتی تھوتنی چلائے گا سامعین تو بتائیں یہ خبتی کس کے اوپر بھونک رہا ہے، کس کے اوپر تھوتنی چلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات کے اوپر۔ فیصلہ آپ کریں کہ دھلائی اور دھو ڈالنا اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ خبتی اسی کو کہتے ہیں دھلائی اور دھو ڈالنا، جو میں نے تیرے گھر کے مولوی کی زبانی سنائی ہے۔ یہ تجھے دھو رہے ہیں، تیری دھلائی ہو رہی ہے، تیرے آلہ کی دھلائی ہو رہی ہے، اور تیری پوری کرتی اٹھائی ذریت کی دھلائی ہو رہی ہے، اور ہو گئی۔ اپنی دبر کو پھیلا کر دیکھتا فتاوی رضویہ شریف کو تو نظر آتا تجھے کہ یہ بات فتح القدیر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جیسا کہ تو یہاں دیکھ سکتا ہے، لیکن تو نے جان بوجھ کر فتح القدیر کا نام نہیں لیا اور اصل قائل پر اعتراض کرنے کے بجائے ناقل یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر تو نے اعتراض کیا۔ سنا سامعین، کہا اگر دوبر پھیلا کر اگر دیکھتا فتاوی رضویہ کو تو عبارت سمجھ میں آ جاتی، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہفتہ خور نعیب الدین رفعت بڑکاتی دوبر پھیلا کر فتاوی رضویہ پڑھا ہے، اس لیے اس کو عبارت سمجھ میں آ گئی۔ اور لیکن سامعین اس ویڈیو کے اندر اس عبارت کو پڑھنے کی کوشش بالکل نہیں کیا ہے اس مردود نے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو میں عبارت پیش کیا لیکن اس نے نہیں پڑھا ہے۔ جب تک یہ نہیں پڑھے گا سامعین اس کی جو ہے کوئی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دھجیت تبھی اڑاؤں گا میں جب وہ میری تمام ویڈیو کی عربی عبارت کو پڑھ کر سنائے گا اور دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن سامعین اس میں اوقات نہیں ہے، اس میں بساط نہیں ہے۔ یہ مردود جو ہے یہ ذلیل ہو جائے گا، مزید اپنے اندھ بھکتوں کے سامنے
اسی لیے عربی عبارت پڑھ نہیں رہا ہے، بار بار اس کو چھو تو رہا ہے لیکن پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، حق کے چلا جا رہا ہے اپنے فتاوی رضویہ کے اوپر۔ آئندہ تو کب پڑھتا ہے میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ سامعین، یہ اب جو کہا ہے کہ ناقل پر فتویٰ نہیں لگتا، اب کس کو فتویٰ لگے گا میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا تجھے۔